جامع ترمذی میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کام پہ لگا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیف یستعملہ، کام پہ کیسے لگاتا ہے، عمل پہ کیسے لگاتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے خیر اور نیکی کے کام، بھلائی کے کام اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اچھے اعمال کی موت سے پہلے توفیق دیتا ہے اور پھر اچھے اعمال کے اوپر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عسلہ، اللہ اسے میٹھا بنا دیتا ہے، اصل شہد کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اصل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفتح اللہ علیہ عملا صالحا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اس کے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ اسے ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے لوگ میٹھے اور شہد کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی کیفیت معاشرے کے اندر اس طرح ہو جاتی ہے، ہر خیر اور بھلائی کا کام جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ پہلے ایک کام اس کے لیے نیکی کا مشکل تھا، اب اللہ نے آسان کر دیا اور نیکی کی راہیں اس پہ کھل رہی ہیں، تو اسے اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایک ہی ماحول میں ایک ہی طرح کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نیکی کی راہیں آسان کر دیتا ہے اور کسی کے لیے چھوٹا سا عمل بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں قدم قدم پہ اس چیز کا جو ہے وہ نوٹس لے سکتا ہے، اس چیز کا جو ہے وہ مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام لے رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بڑے نیکی کے کام وہ گاہے گاہے کرتا ہے، پہلے جو کام اس کے لیے مشکل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اب آسان کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ دو دوست چل رہے ہیں رستے میں کوئی کانٹے دار چیز پڑی ہے، دونوں جا رہے ہیں، ایک اس کو اٹھاتا ہے سائڈ پہ کر دیتا ہے، ایک ہی وقت میں دونوں بس پہ پہنچیں گے، اپنے کام پہ پہنچیں گے، لیکن اس سے اللہ نے خیر کا کام لے لیا۔ 10 لوگ کھڑے ہیں، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند جو ہے وہ سڑک پاس جو ہے وہ کراس کرنا چاہتا ہے، کوئی نابینا، ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے دوسرے کنارے پہ چھوڑ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعمالہ اللہ نے اس کو کام پہ لگا دیا ہے۔ 10 لوگوں میں سے اللہ نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ 20 لوگ دفتر میں بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، ایک شخص اٹھتا ہے مسجد میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو کام پہ لگا لیا ہے۔ سینکڑوں لوگ ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ یہ محلے کے کسی غریب مسکین کے جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعملہ اللہ نے اس کو کام پہ لگا لیا ہے۔ یفتح اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی راہیں کھول دیتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ خیر کرتا ہے بلکہ خیر کی چابیاں بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہوتے ہیں اور کچھ شر کی چابیاں ہوتے ہیں، تم خیر کی چابیاں بنو۔ خیر کی چابیاں یہ کہ اللہ ان سے خیر کے کام لیے جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اختصهم اللہ لنعمہ، جنہیں اللہ نے اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کا مقصد لمنافع العباد، لوگوں کا نفع ہے۔ کسی کو اللہ ذہانت دے دیتا ہے، کسی کو تعلیم دے دیتا ہے، کسی کو پیسہ دے دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری محنت ہے، میں اس لائق تھا، اس قابل تھا، لیکن حقیقت میں وہ امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے دیا ہوتا ہے۔ فرمایا جس مقصد کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے، جب تک وہ اس کو پورا کرتا رہتا ہے، خیر اور نیکی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی دیے رکھتا ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں کروں،
تو اللہ تعالیٰ اس سے لے کے اور لوگ لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتا ہے۔ اسی روایت کا ایک تیسرا طریق جو ہے جسے شیخ البانی نے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اذا احب اللہ عبدا طہرہ، یا واذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے پاک کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے وہ پاک کرنا کیسے ہے؟ فرمایا اللہ اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی اسے توفیق مل جاتی ہے، اور پھر اسی لمحے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہوتا ہے اور نیکی کی راہ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جب اس کا خاتمہ خیر کے اوپر ہوتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ مانگتے ہیں خیر، بھلائی، نیکی اور اس کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ذات ہے کہ وہ ان کے لیے ضرور راہیں کھولتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں تڑپ ہو نیکی کی، خیر کی تڑپ ہو، تمنا ہو اور اللہ ہمیں محروم کر دے، وہ قطعاً بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ تو نوازنے والا ہے، محروم کرنے والا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں، عمل کی کوشش کریں، اس لیے کہ موت تو ہر وقت سوار ہے۔ اگر ہم اس بات کے انتظار میں رہیں کہ موت سے پہلے نیک عمل کر لیں گے تو اس کا تو کوئی وقت معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے تو اس کا شکر کیجئے، اور اگر کچھ دیر ہے تو اللہ سے مانگیے اور اس راہ کے اوپر چلیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔